لیکن قربان جائیں کیا قدرت کا سسٹم ہے، کیا قدرت کا نظام ہے کہ اسلامی سال کو اگر پکڑو تو ہر مہینہ ہر موسم میں آ جاتا ہے، ہر مہینہ ہر موسم میں۔ نہ کوئی سسٹم دنیا میں اس کو چلا رہا ہے، نہ دنیا میں اس کیلنڈر کو کوئی چینج کر رہا ہے، نہ کوئی بنا رہا ہے، سارا سسٹم اللہ نے ایک چاند پر رکھ دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں محرم ہم نے گرمی میں بھی دیکھا، محرم ہم نے سردی میں بھی دیکھا، محرم ہم نے بارش میں بھی دیکھا، رمضان گرمی میں بھی دیکھا، رمضان سردی میں بھی دیکھا، رمضان بارش میں بھی دیکھا۔ آپ عید گرمی میں بھی دیکھو، عید سردی میں بھی دیکھو، عید بارش میں بھی دیکھو، آپ ہر موسم میں ہر مہینہ دیکھ لو گے، یہ قدرت کا کمال ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جنوری فروری یہ کیلنڈر بنایا، لیکن یہ جو کیلنڈر اسلامی چل رہا ہے یہ چاند کے اوپر چل رہا ہے نا، اور ایسا چل رہا ایسا چل رہا ایسا چل رہا ایسا چل رہا ہے کہ ابھی تک کوئی گھپلا ہی نہیں ہے، چل ہی رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا یار لاجواب سسٹم دیا ہے آپ کو، کتنا لاجواب۔ لیکن شاید ہمارے مسلمانوں کو اسلامی مہینوں کے نام تک یاد نہ ہو۔ جنوری فروری سب کو یاد ہوتا ہے، لیکن محرم سفر شاید ہمارے مسلمانوں کو کتنوں کو یاد نہیں۔ مسلمانوں تم کو یاد نہیں ہوگا تو کس کو یاد ہوگا؟ اسلامی سال کے 12 مہینوں کے نام بھی یاد ہوگا۔ اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی یہ کون سی تاریخ چل رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ آپ معلوم کرو۔ آپ اپنی تہذیب اپنی ثقافت کو مٹاتے چلے جا رہے ہیں، دوسرے لوگ اپنا کلچر آپ پر تھوپتے چلے جا رہے ہیں اور آپ ان کے کلچر کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے کلچر کو بھولتے جائیں گے، دنیا اپنا کلچر آپ کو تھوپے گی، لیکن جس دن آپ اپنا کلچر یاد کر کے اس پر عمل کرنے لگے تو تیرا کلچر اتنا پیارا ہے کسی سے تھوپنے کی ضرورت نہیں، دنیا تیرا کلچر دیکھ کے خود کلمہ پڑھتی نظر آئے گی۔ اسلام تھوپا نہیں جاتا، اسلام تھوپا نہیں جاتا، بلکہ اس کی خوبیوں کو دیکھ کر لوگ اسلام کو اپناتے ہیں۔ سبحان اللہ، تھوپا نہیں جاتا۔ لا اکراہ فی الدین، کسی پر نہیں تھوپا جاتا، بس عمل کر، دنیا تیرا کلچر دیکھے، کلمہ پڑھ لے۔ نیپال کی ایک ابھینیتری جو فلموں میں کام کرتی تھی کلمہ شریف پڑھ لی۔ اس سے پوچھا تو نے کیوں کلمہ پڑھا؟ تو دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں مست تھی۔ تو اس نے کہا مجھے اسلام کے اندر مساوات کا نظام بہت لاجواب لگا، جو برابری کا نظام ہے اسلام میں، وہیں بادشاہ کھڑا ہے، اسی صف میں غلام کھڑا ہے، وہیں پر آقا کھڑا ہے، وہیں مزدور کھڑا ہے، وہیں حاکم کھڑا ہے، وہیں وزیر کھڑا ہے، وہیں پر امیر کھڑا ہے، وہیں پر غریب کھڑا ہے، وہیں پر گورا کھڑا ہے، وہیں پر کالا کھڑا ہے، وہیں دیہاتی کھڑا ہے، وہیں شہری کھڑا ہے، وہیں پر دنیا کا بڑے بڑے پد رکھنے والا کھڑا ہے۔ میں نے دنیا میں ایسا مساوات کا نظام کہیں نہیں دیکھا جیسا اسلام کے اندر دیکھا ہے۔ مجھے یہ مساوات کا نظام بہت ہی پیارا لگا، اس لیے میرے دل نے قبول کر لیا۔ اگر دنیا میں کوئی پیارا مذہب ہے تو محمد کا لائے ہوا مذہب اسلام۔ زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ۔ مساوات کا نظام مجھے بہت پیارا لگا۔ اچھا ایک بات بتاؤں، اب دیکھو آپ بھی سننے کو اچھا لگ رہا ہے نا؟ آپریٹر صاحب آواز کم نہیں کرنا، بالکل بہت اچھا ساؤنڈ آپ کا بج رہا، اور تھوڑا سا بڑھا دو 2-4 گرام، میں بڑا کمزور آدمی ہوں، بڑھا کے رکھیے۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، غور کرنا، ان علماء کے قدموں کو چومتا ہوں۔ آپ کے برابر میں کوئی شو روم، بات سمجھ رہے ہیں نا، اور وہ شو روم کا سسٹم یہ ہو کہ آف ڈیلیوری اور ہوم ڈیلیوری، آن لائن ڈیلیوری بھی کرے، آف لائن بھی کرے، اور گھر پہ بھی پہنچا دے مال، یعنی وہ آپ کے گھر بھی پہنچا رہا ہے، آن لائن بھی پہنچا رہا ہے، آف لائن بھی آپ کو دے رہا ہے سروس۔
اور اس شو روم کے مقابلے میں آپ کے پاس ایک پان کا کھوکا تک نہیں، پھر آپ کہیں یار لوگ ہم سے سامان ہی نہیں خرید رہے، سب اس شو روم والے سے خرید رہے ہیں، تو بھائی تیری کہیں دکان ہی نہیں ہے تو خریدے کہاں سے؟ یار دکان لگا گا رکھے گا 100 میں سے 2 تو خریدیں گے۔ آپ یہ کہتے ہو کہ یار میرے کلچر کی لوگ مخالفت کرتے ہیں، تو دنیا نے تو اپنا کلچر آف لائن اور آن لائن دونوں تجھ تک پہنچا دیا۔ دنیا آف لائن اور آن لائن اپنا کلچر تجھ تک پہنچا رہی ہے، بولو پہنچا رہی ہے کہ نہیں پہنچا رہی ہے؟ آپ موبائل میں دیکھیں، آن لائن دیکھیں، دنیا اپنا کلچر تجھ تک پہنچا رہی ہے، تھوپ رہی ہے، آف لائن بھی آن لائن بھی۔ تو مجھے بتا اپنا کلچر دنیا کے سامنے کتنا پیش کر رہا؟ داڑھی رکھاتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے؟ سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے؟ حجاب میں تیری بیٹیوں کو رہتے ہوئے شرم آتی ہے؟ ارے اسلامی کلچر پہ عمل رامتار اوم پرکاش نہیں کرے گا، تجھی کو تو کرنا تھا، تو نے ہی عمل کرنا چھوڑ دیا، تو دنیا کے سامنے اسلام کا کلچر آئے گا کیسے؟ پھر دنیا اسے قبول کرے گی کیسے؟ ارے ہونا یہ چاہیے تھا، دنیا اپنا کلچر تھوپ رہی تھی، تو اپنے کلچر کو دنیا کے سامنے پیش کرتا، دنیا دونوں کو دیکھتی۔ اللہ کی قسم اگر 100 میں سے 5 بھی تیرے کلچر سے متاثر ہوتے تو یہ کہتے نظر آتے محمد کا لایا ہوا دین کا جواب ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آئی؟ واہ واہ یا رسول اللہ، علی یا حسین یا رسول اللہ، بہت اچھے، بہت اللہ اچھے، سلامت رکھے۔ بہت اچھے ماشاء یار آپ پیش کرو گے تب نہ دنیا دیکھے گی۔ اور بھائی تیرا پان کا کھوکا بھی نہیں تو کوئی کیوں آئے گا تیرے پاس کچھ خریدنے؟ اب جب تم نے اپنا کلچر پیش نہیں کیا دنیا کے سامنے تو کیوں تیرے کلچر کو لوگ اپنائیں گے؟ بات ہے کہ نہیں؟ یہ اسلام جو باقی ہے یہ اس کی حقانیت کی وجہ ہے، وگرنہ تو ہم نے کب تک مٹانے کے کام کر دیے تھے۔ یار اسلام پہ ہم ہی عمل نہیں کرتے، اس کے قوانین کو ہم ہی نہیں فالو کرتے۔ مجھے بتاؤ نماز کا حال ہمارا یہ ہے کہ جمعہ پڑھ لیا ہو گیا، پردوں کا حال ہمارا یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے ہاں سب سے زیادہ بے پردگی پائی جاتی ہے۔ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا، آج پوری دنیا کا سروے کے بعد یہ کہا گیا اگر پوری دنیا میں سب سے زیادہ پہلے فیشن کہیں آتا ہے تو پاکستان سے آتا ہے۔ صحیح بتا رہے ہیں ہم، بے حیائی سب سے زیادہ ہے۔ آج ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی۔ ہم سوچتے میرا بیٹا ولی بن جائے۔ اچھا قوم زندگی گزارے گی حرام خوری میں اور چاہتی ہے موت آئے سجدے میں۔ زندگی گزرے حرام خوری میں اور امید کیا ہے کہ موت آئے سجدے میں۔ حقیقت ہے ایسا نہیں ہوگا میرے عزیز، اگر ببول بو گے تو آم ٹٹوتے رہ جاؤ گے، آئے گا نہیں، کانٹا ہی آئے گا۔ زندگی گزرے خرافاتوں میں، تیرے گھر میں کلچر نہیں اسلامی، تہذیب نہیں اسلامی، تیرے گھر میں قرآن کا ماحول نہیں، کچھ نہیں، تو چاہتا میرا بیٹا ولی کامل ہو جائے، عبد القادر جیلانی کا غلام ہو جائے، ایسا نہیں چلے گا۔ نا نا نا، ایسا نہیں چلے گا۔ اگر تو گانا سنے گا تو تیرا بیٹا گانے پر ڈانس کرے گا۔ جیسی مائی ویسی جائی پوتی اس سے سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں تقریر انشاءاللہ کر کے جاؤں گا، کربلا کے حوالے سے بولوں گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، وعدہ کر رہا ہوں آپ سے۔ لیکن سنیں آپ، اگر خالی مارنے سے صحیح ہو جائیں تو پولیس نے کتنے چوروں کو ٹھیک کر دیا ہوتا، لیکن مارنے سے ٹھیک نہیں ہوتا، خالی ڈانٹنے سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تربیت بہت ضروری ہوتی ہے، تربیت بہت ضروری ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہتا ہے میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی تھی تو میں ماں کے پستان سے چپک کے جب دودھ پیتا تو میری ماں مصطفیٰ کا درود پڑھتی تھی۔
نہیں بولو گے یار، زور سے نہیں بولو گے رہے، تب جا کے کہیں صلاح الدین اسلام کے ہیرو پیدا ہوتے ہیں، ایسے تھوڑی ہوتے ہیں۔ ماں گانا سن رہی ہے، بازار میں بے پردہ گھوم رہی ہے، مزار پر بال کھول کے گھوم رہی ہے، چوراہوں پر گھوم رہی ہے، شادیوں میں موویاں، کیمروں کے سامنے ہماری بیٹیاں رقص کر رہی ہیں، کیمروں کے سامنے موویاں بن رہی ہیں۔ ہم چاہیں کہ ان کی کوٹ سے کوئی صلاح الدین آ جائے، کوئی طارق بن زیاد آ جائے، نہ ایسا نہیں ہوتا۔ جب باپ صالح نہیں ابو صالح ہو تو بیٹا عبد القادر ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، سالے نہیں ابو سالے، نیک کا بھی باپ، جب باپ نیکوں کا بھی باپ ہو تو پھر بیٹا عبد القادر ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، اور سنیں اور سنیں اور سنیں آپ، محمد خان ثانی فاتح قسطنطنیہ، عثمانیوں کا ایک جیالہ نوجوان جس نے قسطنطنیہ پر اسلام کا جھنڈا پھہرایا، وہ کہتا میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی نا تو میں ماں کے پستان سے چپک کے دودھ پیتا، میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی۔ کیا مائیں ہوں گی یار، کیا تربیت دی اپنے بچوں کو، کیا تربیت دی ہے۔ اور میری ماں جب دودھ پلا کے فارغ ہوتی تو میری ماں قسطنطنیہ کی طرف اشارہ کرتے کہتی وہ سلطان فاتح کان کھول کے سن لے، اگر ماں کے دودھ کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو قسطنطنیہ کی فصیلوں پہ ایک دن تجھے اسلام کا جھنڈا لہرانا ہوگا۔ میری ماں مجھے دودھ پلا کے یہ کہتی، تب جا کے کہیں فاتح پیدا ہوتے ہیں، تب جا کے کہیں محمد خان ثانی پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کے گھروں کے اندر یار حد یہ ہے کہ عریانیت اتنی ہمارے ہاں آ گئی، اتنی آ گئی، اتنی آ گئی کہ اب مردوں کو شرم آتی ہے عورتوں کا حلیہ دیکھ کر، اور مردوں میں طاقت نہیں کہ انہیں ٹوک سکیں، اس لیے کہ اگر مرد اسے ٹوکے گا تو وہ مرد کو جھنڈ کر دے گا، جھنڈ کر دے گا۔ پہلے عورتیں ڈرتی تھیں، اگر اپنے دروازے سے بھی باہر نکلتی نا دیکھتی تھیں کوئی راستے میں کھڑا تو نہیں ہے، اور آج حال یہ ہے کہ مردوں کو ہی شرم آتی ہے، اپنے آپ کو وہ بچا لیتے ہیں۔ کیوں ہمارے گھروں سے جنازے نکل رہے ہیں یار، یہ تو بتاؤ آپ۔ حجاب ہمارے گھروں میں نہیں، تہذیب ہمارے گھروں میں نہیں، سلام ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ سوچتے ہیں مولوی صاحب آ رہے یہی سلام کر لیں، نہیں کرتے ہم سلام، امام صاحب آ رہا یہی سلام کر لے۔ مسلمان ہیں ہم ہیں مسلمان۔ زکوٰۃ، ارے حضرات یہ کس چیز کا نام ہے زکوٰۃ، یہ کہاں سے آ گئی حضرات، یہ تو کبھی دی نہیں۔ شاید 2% مسلمان زکوٰۃ حساب لگا کے نکالتے ہیں، جملہ کڑوا ہے، 2% بتا رہا ہوں، حساب لگا کے ایسے دے دیا، 100 50 1000 2000 دے دیا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، شاید نکالتے ہو۔ ہمیں تو خود چاہیے، اب تو مسجدوں میں چوری ہونے لگی اور چوری کرنے والا کوئی غیر نہیں، اپنا ہی نکلے گا، اگر جب نکالو گے اپنا ہی۔ ہم کہتے ہیں یار حضرت دعا کر دو کہ میری اولاد نیک ہو جائے، سنیں سنیں سنیں، میری اولاد نیک ہو جائے۔ اور بھائی دعا کی جگہ دعا کام آتی ہے، اور تدبیر کی جگہ تدبیر کام آتی ہے۔ میرے نبی نے ہر کام دعا کے ذریعے نہیں کیا، میرے نبی نے دعا کے وقت دعا کیا، مصلی کے وقت مصلی، تدبیر کے وقت تدبیر، ہجرت کے وقت ہجرت، اور میرے نبی نے جہاں پر جیسی ضرورت تھی میرے نبی نے ویسے ہی کام کیا۔ بدر میں جانا پڑا نبی گئے، احد میں جانا پڑا گئے، پتھر بھی کھانا پڑا کھایا، پیٹ سے پتھر باندھنا پڑا باندھا، تانا سننا پڑا مکہ والوں کا سنا، مشقتیں برداشت کی۔ نبی نے بتا دیا لوگوں
جیسی ضرورت پڑے گی ویسے آپ کو ڈھلنا ہوگا. تب آگے بڑھیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں حسین اعظم نے اتنا بڑا کارنامہ جو کربلا میں انجام دیا ایسے ہی دیا؟ تربیت حسین کو علی کی سبحان اللہ. ارے یار ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ. تربیت حسین کو فاطمہ کی تھی یار، کہہ دو سبحان اللہ. یار بچہ جیسا دیکھتا ہے ویسا ہی ڈھلتا ہے. یقین ماننا کچھ گھروں کے بچے گالیاں بکتے ہیں چھوٹے، کچھ گھروں کے بچے ناچتے ہیں ڈانس کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، اور کچھ گھروں کے بچے دیکھ گئے مصلی کھینچ کے لاتے ہیں سجدے بھی کرتے ہیں، اگرچہ کرنا نہیں آتا مگر کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ماؤں کو سجدے کرتا دیکھا ہے. یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، گھر کے ماحول کا اثر ہوتا. اے حسین کربلا میں اتنا بڑا امتحان اور ڈویژن بھی صابروں کا ٹاپر میرا حسین. یار صابروں کا ٹاپر ہے میرا حسین. اور بھائی ایسا تھوڑی ہے کہ کربلا میں امتحان دیا کوئی عام امتحان تھا، نہ وہ امتحان سب سے ہٹے تھا. اتنا بڑا امتحان حسین کیسے تیاری کہاں کر کے آیا؟ تو حسین کی زندگی نے جواب دیا گلفام میری تیاری کرانے والے استاد اور ٹیچر کا نام تیار نہیں، حیدر کرار فاتح خیبر ہے. میرا سب سے پہلا مدرسہ میری ماں فاطمہ کی گود ہے. اور جس نے تیاری حسین کو فاطمہ نے جس کو کرائی ہو، جس کی تیاری مولا علی نے کرائی ہو، مجھے بتاؤ لوگوں کو کیسے نمبر تم لے آتا؟ اس کا نمبر تو حسین ہی جیسا ہونا چاہیے. آج تقریر کا عنوان خالی کربلا کی تاریخ بتا کے جانا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ کربلا کی تاریخ چیخ چیخ کے آپ سے بھی کچھ کہہ رہی ہے. کربلا کی تاریخ چیخ چیخ کے آپ سے بھی کچھ مانگ رہی ہے. خالی ایک سال میں حسین جیسا سلام حسین کی شہادت سن تھوڑے سے اشک بہا کے چلے جاؤ، یہ حسینیت کا حق ادا نہیں ہوگا. وہ جلسے میں آنے والوں حسینیت کا حق ادا ایسے ہوگا کہ جب بات آئے کھانے کی تو حلال کھاؤں گا، بات آئے بولنے کی تو سچ بولوں گا. وہ جلسے میں آنے والے اگر رہے زندگی گزارنے کی تو مصطفیٰ کی غلامی میں زندگی گزارنا. حضرت لوگ کہتے ہیں ماحول بڑا خراب ہے، یہ جملہ اگر کوئی بات کہو نا یار یہ کیا کر رہے ہو بھائی، حضرت کیا کریں ماحول بڑا خراب ہے. اور سن ماحول ابھی اتنا خراب نہیں ہے جتنا کہ یزیدیوں نے کربلا میں خراب کر دیا. ابھی اتنا خراب نہیں، ابھی اتنا بہت خراب کر دیا تھا. معلوم ہے ابن زیاد نے حسین کے قریبیوں کے رشتہ داروں کو اریسٹ کر لیا اور دھمکی دی اگر مسلم کا ساتھ نہ چھوڑے تو میں ان کو قتل کر دوں گا. کتنا خطرناک ماحول کریٹ کیا ہو اس نے مجھے بتائیں. حسین کا جو سر کاٹ کے لائے گا اسے انعام اکرام سے نوازا جائے گا. ایسا ماحول تھا. آپ کہتے ہیں ماحول خراب ہے، ماحول خراب ہے. ماحول نہیں خراب، تو خود خراب ہے. تو نے بنایا یہ ماحول، ماحول تو کیوں کوس رہا ہے؟ ماحول خراب ہے، ماحول خراب ہے، ماحول خراب ہے. اچھا ایک بات بتاؤ مجھے، حسین نے یزید کو قبول نہیں کیا، یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ قبول کرتے تو اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوتا. نہیں کیا، میں نہیں کروں گا قبول. کہا پاور ہے ہونے دو، تخت ہے اس کے بعد ہونے دو، تاج ہونے دو، فوج ہونے دو، سپاہ ہونے دو، پاور ہونے دو. حسین قبول کر لو کہ نہیں کرنا؟ گورنر مدینہ نے کہا بھی تھا حسین کیا فیصلہ ہے؟ کہا کان میں نہیں میدان میں کہنے والا ہوں، علی کا بیٹا ہوں. میں ببانگے دوہل کہہ رہا ہوں کہ میں یزید کو قبول نہیں کروں گا. کیا کمی ہے یزید میں؟ توجہ کرنا، کیوں قبول نہیں کریں گے؟ حسین کیا کمی ہے یزید میں؟ آپ قبول کیوں نہیں کریں گے؟ جب عاملہ گلفانی شرابی ہے. اچھا میں نے کہا مولا حسین اور کیا کمی ہے اس میں؟ گلفام ملا یہ شریعت مطہرہ کو پائمال کرتا، عمل نہیں کرتا، اس کے فرامین پر عمل نہیں کرتا. اس کے ہاں زنا عام ہے، شراب عام ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ہاں بندروں کے کھیل ہوتے ہیں، کھیل تماشے، بندر لڑائے جاتے ہیں. اچھا رقص و سرور ہوتا ہے، ناچ و ڈانس ہوتا ہے. اچھا
اس لیے حسین کو یزید قبول نہیں. ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ذرا. ہم تو نعرہ لگا رہے ہیں ہم حسینی ہیں، لیکن یزید تو ایک ہی طرح کی شراب پیتا ہوگا. اس زمانے میں کہاں بیئر اور کہاں انگلش اور کہاں یہ دیسی پردیسی رہی ہوئی. آج تو طرح طرح کی شراب بولو مسلمان پی رہا کہ نہیں پی رہا، اور پھر بھی حسینی دعویٰ، پھر بھی حسینی. کئی طرح کی پیتے بھی دعویٰ حسینی. یزید نماز پڑھتا زیادہ تھا چھوڑتا کم تھا، یہاں تو چھوڑتا زیادہ پڑھتا کم ہے پھر بھی حسینی. صحیح بتا رہے ہیں. یزید لڑکوں کے ڈانس دیکھتا تھا، یہاں لڑکیوں کا ڈانس دیکھتا پھر بھی حسینی. بتائیں یار، کبھی ایک بار اپنے آپ سے تو پوچھا کہ یار حسین ہمیں کیسے قبول کرے گا؟ یار ہم نے بھی تو کام وہی کیے نا جو یزید نے کر رکھے تھے. جو اس میں ہوتا تھا اس سفر کے تو ہمارے یہاں پھر بھی پکے حسینی. ایک بار تو یار اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جب مولا حسین کو یزید کا شراب پینا پسند نہ آئے تو اگر ہم شراب پیئیں تو ہمارا کیسے پسند آئے؟ سچ بتائیں یار کیسے پسند آئے؟ وہ شریعت پہ عمل نہ کرے، مولا حسین کو پسند آئے. اگر ہم شریعت پہ عمل نہ کرے تو مجھے بتاؤ کیسے ہمارا پسند آئے گا؟ جلسے میں آنے والوں جو بھی آپ کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے جس سے ناخوش ہو گیا وہ راگ بھی اچھی نہیں. خود بہتر ہے میں حسین، خود بہتر ہے میں آقا حسین کا ماننے والا ہوں، بلکہ مولا حسین بھی ایک بار کہہ دے مولا یہ حسین ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. ایک بار کہتے ہیں یہ حسین، پھر ہے مزہ زندگی کا. پھر کیا ہے مزہ زندگی کا؟ پھر مزہ. سنیں میں شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ. مزہ ظاہر ہوا ہے راز یہ دھوکا نہیں رہا. کیا بات، میرے نبی سا کوئی انوکھا نہیں رہا. کیا بات. اس کے طواف خانہ کعبہ فضول ہے جس کی نظر میں گنبد خضرا نہیں رہا. اچھا شعر سنیں، شعر سنیں، بہت اچھے. شعر سنیں. کربلا کا نقشہ ذہن میں رکھیں. اور حسین کا ایک سپاہی ہے جن کا نام ہے مولا عباس. وفا کا نام عباس ہے. بڑا مضبوط سپاہی کا نام عباس ہے. حسینی علم اٹھانے والے کا نام، فرات کا قبضہ کرنے والے کا نام، یزیدیوں کے چھپے چھوڑانے والوں کا نام، جو 22,000 یزیدیوں سے نہ رکا مشکلہ لے کے فرات پہ پہنچا اس کا نام عباس ہے. اس کا طواف خانہ کعبہ فضول ہے جس کی نظر میں گنبد خضرا نہیں رہا. عباس کا یہ روب تھا میدان جنگ میں جس پر نگاہ ڈال دی زندہ نہیں رہا. عباس کا یہ روب تھا میدان جنگ میں جس پر نگاہ ڈال دی زندہ نہیں رہا. فاقے بہت ہوئے ابو طالب کے گھر مگر، فاقے بہت ہوئے، فاقے بہت ہوئے ابو طالب کے گھر مگر، کوئی علی کے دور میں بھوکا نہیں رہا. کیا بات ہے، واہ واہ. زندہ باد، زندہ باد. علی کے دور میں بھوکا نہیں رہا، بھوکا نہیں رہا. بہت اچھے. کوئی علی کے دور میں، آپ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ کوئی علی کے دور میں بھوکا نہیں رہا. اور زور سے بول دیں بھوکا نہیں رہا. اللہ سلامت رکھے. سنیں یار، مولا حسین کی تربیت علی کے گھر میں ہوئی ہے. اور جلسے میں آنے والوں اب کان کھول کر کے سن لو. اللہ نے اگر مال دیا ہے تو زکات بھی دینا، اللہ نے سانسیں دی ہے تو نمازیں بھی ادا کرنا. اور جلسے میں آنے والے کان کھول کر کے سن لے، اگر اللہ نے تجھے زندگی دی ہے تو شریعت رسول پر عمل بھی کرنا. جلسے میں آنے والے کان کھول کر کے سن. مسجد نبوی کے منبر و محراب گواہ ہے، میرے آقا کی تشریف آوری ہے، تمام صحابہ تشریف فرما ہے، میرے آقا ستاروں میں چاند کی مانند تشریف فرما ہے. ایک شخص آیا آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ قربان جاؤں میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. آقا میں قبیلہ بنو سلیم سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن آقا میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے، اب دل آپ کو دے دیا ہے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیں اور مجھے داخل اسلام کر لے. میرے نبی نے فرمایا تجھے کوئی معجزہ نہیں دیکھنا، تو کچھ نشانی نہیں دیکھنا چاہتا میرے نبی ہونے کی؟ کہا میں نے بہت
बहुत निशानियों के बारे में सुन रखा है। चांद के 2 टुकड़े आप ही ने तो किए हैं। अबू जहल की मुट्ठी में कंकड़ियों का कलमा आप ही ने तो पढ़वाया है। पत्थरों के कलमे आप ही के तो पढ़े हैं। पत्थरों के ऊपर नक्शे आप ही के तो छपे हैं। बादलों ने साया आप ही का तो किया है। अब कुछ देखना नहीं है, पढ़ने आया हूँ पढ़ा दे। नबी ने कलमा पढ़ाया, कोई जोर तो नहीं, जबरदस्ती तो नहीं। या रसूल अल्लाह कोई जोर है ना जबरदस्ती, एक कलमा पढ़ा दिया। मस्जिद नबवी में बैठ कर जिसने कलमा पढ़ा हो उसके ईमान का आलम क्या होगा। जलसे में आने वालों कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ने के बाद मुस्तफा की बारगाह में बैठा है। लेकिन ये नबी वो है जो हर तरह की जरूरत को समझते हैं और हर तरह की हालत को पूरा भी करते हैं। दुनिया वाला जब देता है तो तबीयत के मुताबिक देता है, मगर आमीना का लाल देने पे आ जाए तो जरूरत के मुताबिक अदा कर देता है। जलसा में आने वालों जैसे ही कलमा पढ़ के ये शख्स बैठा, मेरे करीम मुस्तफा ने सलमान फारसी से कहा, ओ सलमान फारसी ऐलान करो कि इसकी मदद की जाए। सलमान फारसी ने ऐलान किया, ये तुम्हारा भाई है, इसकी मदद करो। ये अपने कबीले को छोड़ के आ गया है, अपने माल को छोड़ के आ गया है, अपने घर बार को छोड़ के आ गया है, अपने खानदान को छोड़ के आ गया है। इसने सबको छोड़ दिया है, ये हम आके कलमा पढ़ लिया है, तुम्हारा भाई हो गया है। इन्नमल मुमिनून इख्वा के तहत अब ये तुम्हारा भाई है, इसकी मदद करो। और जब से आने वाली एक सहाबी खड़े हो गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा ऊंट मस्जिद नबवी के बाहर बंधा पड़ा है। आका मैं अपने भाई को अपना ऊंट दे रहा हूँ, इसकी मदद कर रहा हूँ। इस सहाबी ने ऊंट दे के मदद कर दिया। और जब से आने वाले फिर कहा कोई और है जो इसकी मदद करना चाहता है। हुसैन के अब्बा उठ गए, हुसैन के अब्बा उठ गए। मौला अली ने पगड़ी उतारी, अर्ज किया रसूलल्लाह अली के पास ये पगड़ी है, अली पगड़ी दे के मदद करता है। हाय हाय, कोई अली के दौर में भूखा नहीं, आपसे मजा आएगा नहीं। राते की पगड़ी दे दी और पगड़ी लेके वो बैठ गया। लेकिन नबी ने फरमाया अभी इसकी एक जरूरत बाकी है, वो पूरी नहीं हुई। कहा क्या? नबी ने फरमाया ये भूखा है, ऊंट से पेट नहीं भरा, पगड़ी से पेट नहीं भरा। सलमान जरा खड़ा हो जा और जल्दी से जा, तो मस्जिद नबवी से निकलना, जिसका दरवाजा तुझे पहले मिले वहां से खाना ले आ, इसे अपने भाई को खाना खिला दे। हुसैनियों, अगर कोई भूखा होना तो उसको खाना पहले खिलाने की कोशिश करना, यही हुसैन खाना जरूर खिलाना। कहा सलमान फारसी सबसे पहले जिसका दरवाजे नजर आए उसकी चौखट में जाकर खाना ले आ, खाने का इंतजाम कर। सलमान फारसी ने हुक्म पाया मस्जिद नबवी से निकले, सबसे पहले हजरत फातिमा की चौखट नजर आ गई। हाय हाय, सलमान ने सोचा इस घर से तो चंदा आ गया, मौला अली ने पगड़ी दी है कि नहीं दी है, अब खाना भी यहीं से ले ली। लेकिन नबी ने फरमाया जो सबसे पहले मिले वहां से लाना। चंदा अगरचे आ गया है, मदद अगरचे आ गई है, मदद अगरचे कर दी गई है, मगर नबी का फरमान तो यह है जो सबसे पहले मिले, पहले तो यही मिल गया। दरवाजे पे दस्तक लगाई, कहा नबी का गुलाम सलमान फारसी आया है, एक मेहमान मुस्तफा की बारगाह में है। वो बीबी उस मेहमान के लिए खाने का सवाल कर रहा है सलमान फारसी। वो बीबी एक मेहमान का खाना इनायत कर दे। वो जलसे में आने वाले जरा गौर करो, आज इत्तेफाक से हजरत अली के घर में खुद फाका है, इत्तेफाक से आज खुद फाका है, खुद आज खाना नहीं खाया है। लेकिन ये चौखट अली की है, ये घर अली का है। क्या तरबियत अपने लाल को की है मेरे अली ने। फातिमा ने शहजादे को क्या तरबियत दी है। करबला में ऐसे ही नहीं इम्तिहान दिया जाता, बल्कि फातिमा की गोद में रह के पहले तरबियत की जाती है कि करबला का इम्तिहान ऐसे देना है। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, कहा आज एक खुराक खाना दे दो। बीबी सलमान फारसी आया है, मुस्तफा का है, एक खुराक खाने का। अंदर से खामोशी सारी है, कोई जवाब न मिला। सलमान ने कहा
کہا بی بی اگر کھانا نہیں تو کہیں اگلی چوکھر سے جا کے لے آؤ، منع کر دے۔ بس حکم رسول تھا اس لیے آ گیا۔ اندر سے آواز آئی سلمان جانا نہیں، اس چوکھر سے پہلے کون کبھی کوئی خالی گیا ہے جو آج تو خالی جائے گا؟ نہ پہلے کوئی خالی گیا ہے نہ آج سلمان تو خالی جائے گا۔ نہ پہلے کوئی خالی گیا نہ آج تو خالی جائے گا۔ سلمان کھڑا ہے، سلمان کھڑا ہے۔ لوگ ذرا غور کرو، مصطفیٰ کا قاصد کھڑا ہے، فاطمہ کی چوکھٹ گھر میں فاتح ہے۔ سلمان فارسی نے تھوڑا انتظار کیا، تھوڑا انتظار کیا تو گھر سے باہر ایک کمبل آیا۔ حضرت فاطمہ کی ایک کنیز ہے، نام ہے بی بی فضہ۔ کیا بے سبحان اللہ، یاد رکھنا، یاد رکھنا۔ اللہ کی قسم جو میں نے تقریر کی ہے نا، اس تسلسل میں کر کے جاؤں گا، میرا وعدہ ہے جب تک جیو گے اس خاکسار کی تقریر کو یاد، اور اٹھ کے چلے بھی جاؤ تو میرا کچھ نہیں بگاڑو گے۔ مجھے جو بولنا ہے، جتنا بولنا اتنا بول کر کے جاؤں گا۔ ان علماء کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بنا کر گلفام رضا قادری بول رہا ہے۔ اے لوگ ذرا غور کرو، حضرت فاطمہ کی ایک کنیز، خاص کنیز، کیا نام ہے؟ بی بی فضہ۔ یاد رہے گا نا؟ بولو یاد رہے گا نا؟ یار فاطمہ کی کنیز کا بھی نام یاد کر لو، خدا کی قسم جنت جانے کے کام آ جائے گا۔ ان کی تو کنیزوں کا نام بھی نا اگر یاد کر لو نا تو جنت میں جانے کے کام آئے۔ فضہ کمل لے کے آیا، کہا سلمان لے جا۔ کہا بی بی کمل نہیں منگایا، کمل نہیں منگایا، مولا علی نے تو پگڑی دے دی ایک کپڑے کے طور پر، اونٹ بھی کسی نے دے دیا۔ بھوکا ہے، جس نے کلمہ پڑھا نا بھوکا ہے۔ بی بی کھانا چاہیے، اگر نہیں ہے نا تو میں اگلی چوکھٹ سے لے لوں گا۔ پتہ ہے فضہ نے کہا مخدومہ کائنات کا حکم ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ زور سے بولیں، حکم ہے، اور حکم سب نہیں کر سکتے۔ یہ مصطفیٰ کی بیٹی ہی ہے جو سلمان کو حکم کر سکتی ہے۔ یار کہہ دو نا یار سبحان اللہ، حکم ہے، حکم ہے۔ کیا ہے؟ کہا اس کمبل کو لوڑ جا کے بازار میں بیچ دو۔ کہا میری طاقت میں شہزادوں کا کمبل بیچوں؟ میں کہیں اور سے لے آؤں گا۔ کہا نہیں، علی کی چوکھٹ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ آج گھر میں کھانا نہیں ہے جو سلمان تجھے دے دیا جائے، آج خود گھر میں فاقہ ہے، لیکن یہ شہزادوں کا کمبل ہے، بی بی کا حکم ہے کہ اسے بیچ دو، اور کوئی نہ خریدے تو گروی رکھ دو، اور اس سے جو رقم ملے کھانا خریدو اور مسجد نبوی کے بھوکے کو جا کے کھلا دو۔ یہ تربیت دی جا رہی ہے گھر میں مولا حسین۔ دو اپنے بچوں کو تربیت۔ اگر تیرے گھر پہ کوئی بھکاری آئے نا، بچے کے ہاتھ سے دلایا کرو بھیک بھی، تاکہ اس کی مٹھی نرم ہو، تاکہ بچے میں سختی پیدا نہ ہو۔ بی بی فضہ کہہ رہی ہیں حکم ہے۔ سلمان فارسی نے کہا اگر بی بی کا حکم نہ ہوتا تو میری طاقت نہیں کہ شہزادوں کا کمبل بیچوں، شہزادوں کا کمبل نیلام کروں۔ ارے میری کیا طاقت کہ شہزادوں کا کمبل نیلام کر کے آؤں، لیکن کیا کروں، حکم بی بی کا ہے، اور بی بی کا حکم سلمان فارسی ٹال نہیں سکتا۔ سلمان فارسی نے کمبل لیا اور کمبل لے کر کے مدینے کے بازاروں میں نکل گیا۔ جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرنا، دل کے کانوں سے سننا، مدینے کے بازاروں میں سلمان فارسی سر پہ لے کے کمبل گھوم رہا ہے۔ ایک یہودی کی دکان کا دروازہ کھلا مل گیا۔ سلمان فارسی نے دیکھا چلو یہیں سے کام بنا لیتے ہیں۔ سلمان فارسی دکان کے قریب آیا، اور دکان کے قریب آنے کے بعد کمبل سلمان فارسی نے یہودی تاجر کے سامنے پیش کر دیا، اور پیش کرنے کے بعد یہودی تاجر سے سلمان فارسی نے کہا او سن، میں یہ کمبل بیچنا چاہتا
چاہتا ہے اگر چاہے تو خرید لے اور خریدنا نہ چاہے تو اسے گروی رکھ لے، مجھے اس پر جو رقم چاہیے وہ رقم مجھے دے دے۔ اور جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، جیسے ہی سلمان فارسی نے کمبل پیش کیا، یہودی دکاندار نے کمبل کو کھولا اور کمبل کو کھولنے کے بعد میں کہا ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ کمبل بیچنا پڑ گیا۔ سلمان فارسی کی آنکھ میں آنسو ہے، کہا کمبل میرا نہیں ہے، کمبل کسی اور کا ہے۔ کمبل میرا نہیں، کمبل کسی اور کا ہے۔ میرا ہوتا تو بات الگ تھی، تو کہا کسی اور کا کیوں بیچنے آ گیا؟ تو سلمان نے پورا واقعہ بتایا۔ ایک بھوکا آیا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، کھانا لینے بھیجا نا تو بیٹی کا دروازہ ہی پہلے پڑ گیا، کھانا نہیں تھا کمبل ہی دے دیا۔ کیا کہا کس نے دوبارہ بول سلمان؟ مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ کا کمبل ہے، وہی فاطمہ جو محمد عربی کی بیٹی ہے، ہاں وہی جو علی کی زوجہ ہے، ہاں وہی جو حسنین کی ماں ہے، ہاں وہی۔ کہا ہے کمبل کو بیچو، جو رقم ملے کھانا خریدو، جا کے بھوکے کو کھلاؤ۔ اتنا سنا یہودی کی چیخ نکل، اتنا سنتے ہی چیخ مار کے زمین پہ گر گئے۔ سلمان فارسی نے کہا تجھے کیا ہوا بھائی؟ ابھی تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا سلمان فارسی تو نے میری آنکھیں کھول دی، آج تک چراغ تلے اندھیرا تھا۔ ہاں کیا ہوا؟ کہا رات ہی میں اپنی کتاب توریت پڑھ رہا تھا، رات ہی کی بات ہے، اور اس میں ایک چیپٹر تھا آخری نبی کی نشانیاں۔ کیا چیپٹر تھا؟ آخری نبی کی نشانیاں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ محمد عربی ہی آخری نبی ہے، لیکن آج ہی سمجھ نے بتا دیا کہ آخری نبی اگر کوئی ہے تو محمد عربی ہی ہے۔ سلمان فارسی نے کہا کیسے؟ کہا رات میں پڑھ رہا تھا آخری نبی کی نشانیاں، اس نے لکھا تھا آخری نبی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے گھر والے خود تو فاقے سے ہوں گے مگر بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہوں گے۔ زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہادت کانفرنس، علماء اہل سنت حضرت علامہ غلفام رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ سلامت رکھے، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، لیکن آپ میں سے کوئی نعرہ نہیں لگا سکتا ہے؟ کوئی کھڑے ہو کر نعرہ لگائے حسین کے نام؟ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ یا علی بہت اچھا سن رہے ہیں۔ جلال پور والوں، جلال پور ہے یہ، جلال پور والوں آپ نے بتا دیا حسینی ابھی زندہ ہیں۔ اللہ سلامت، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تقریر آگے بڑھے گی، آپ کو بہت سکون ملے گا۔ سنیں کہ اگر رات ہی تو میں نے یہ چیپٹر پڑھا آخری نبی کی نشانیاں، خود تو فاقے سے ہوں گے اس کے گھر والے، لیکن بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہوں گے۔ کہنے لگا سلمان رک جا یار، کس کی طاقت جو اس کمبل کو خریدے؟ کسی بادشاہ کے خزانے میں اتنا مال نہیں جو اس کمبل کو خریدے۔ کہنے لگا اس کمبل کو سر پہ اٹھا لے، اور جتنا مال تھا، دیکھو یہ پیکنگ کر کے نہیں آئیے، جلدی سے آپ آئیے۔ یہ لوگ دیکھنے لگے بھائی اس وقت میں جو آپ کو پلا رہا ہوں، بولیے اس پیپسی سے زیادہ مزیدار ہے کہ نہیں ہے نا؟ میں جو پلا رہا ہوں معلوم ہے وہ کیا ہے؟ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، عشق میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ آپریٹر صاحب آواز بڑھا کے رکھے، ذرا مزہ آ رہا ہے، تھوڑا آواز بڑھا کے رکھے۔ آپریٹر صاحب سو گئے کیا؟ انہیں جگاؤ، تھوڑا آواز اور بڑھا دیں، بیس کے ساتھ آواز بڑھا دیں۔ اللہ سلامت رکھے، مجھے بہت اچھا لگ رہا۔ اچھا مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ رضوان بھائی آپ کے پڑوس کے لوگ اتنا اچھا سنتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہار میں جلسہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ بریلی کے کسی محلے میں جلسہ ہو رہا ہے۔
سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ پتہ کیا کیا یہودی نے؟ سارا اپنی دکان کا کھانے کا پینے کا ساز و سامان سمیٹا، ایک پوٹلی میں باندھا، اور باندھنے کے بعد کہا سلمان سارا ساز و سامان اٹھا اور یہ کمبل بھی اٹھا اور جا کے مخدومہ کائنات کی چوکھٹ پر رکھ دینا، کہنا سارا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، قبول فرمائے، جتنا چاہے اپنے لیے رکھ لیں، جتنا چاہے مسجد نبوی کے بھوکوں کے لیے دے دے۔ کہا اگر مخدومہ کائنات نے قبول نہ کیا تو کہا ایک جملہ کہہ دینا، مال آپ کے لیے بھیج دیا ہے اور خود کو محمد عربی کی بارگاہ میں لے گیا ہے۔ میں جا رہا ہوں مسجد رسول میں جا رہا ہوں مسجد نبوی میں، مان لے جب مخدومہ کائنات کی چوکھٹ پر، اور میں جا رہا ہوں محمد عربی کی چوکھٹ پر۔ مجھے جانے دے، اس کو کہتے ہیں اپنے ہی رنگ میں رنگ ڈالا۔ آیا نبی کی بارگاہ میں، آقا سارا مال قربان ہے یا رسول اللہ، اب تک آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اب نظر آ رہا ہے جلوہ یار، کلمہ پڑھا دے۔ یہ تربیت لے کے مولا حسین اٹھے ہیں کربلا کے لیے، ایسے تھوڑی کربلا جایا گیا، پہلے تربیت ہوئی ہے۔ قربان جائیں، قربان جائیں، اس تربیت کے ساتھ جب تیرا حسین کربلا میں پہنچا ہے، وہ کربلا کہ جس کے بارے میں میرے آقا کو پہلے ہی بتا دیا گیا، وہ بے شک بے شک، وہ کربلا جس کی مٹی جبریل نے میرے آقا کی بارگاہ میں پہلے ہی پیش کر دی تھی، وہ کربلا جس کے بارے میں مولا حسین کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ جگر اور گردہ رکھتے ہیں تو سنیں، اسی کربلا میں جب مولا حسین پہنچے ہیں، اپنے 72 رفقا کے ساتھ خیمہ لگایا، بہن زینب نے پوچھا بھائی حسین یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا بہن یہی تو کربلا ہے، یہی تو کربلا ہے، یہی تو حسین کی آخری منزل ہے، یہی تو حسین کی امتحان گاہ ہے۔ جلسہ میں آنے والوں میرے آقا چاہتے تو دعا کرتے حسین کی شہادت کو تلوا دے، لیکن دعا کبھی نہیں کی کہ حسین شہید نہ ہو۔ نبی نے ہمیشہ دعا کی تو یہ دعا کی، یا اللہ میرے حسین کو استقامت عطا فرما۔ بے شک بے شک، یہ کبھی نہیں کہا کہ شہادت عطا نہ فرمانا، یہ کہا استقامت عطا فرمانا۔ بے شک بے شک، شہادت سے بچایا نہیں گیا۔ کہتے ہیں کربلا میں حسین کی تلوار روکی کیسے؟ اللہ کی قسم اگر میرے نبی دعا کر دیتے نا تو پھر حسین کی تلوار کو روکنے والا کوئی میاں کا لال پیدا ہی نہیں ہوا تھا، مگر نبی کو پہلے ہی پتا تھا شہادت ہو۔ مٹی دی تھی ام سلمہ کو، بیوی ہے نبی کی، کہا تھا جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے پتا تھا شہید ہوگا، بے شک بے شک، پتا تھا تو شہید ہوگا تو تلوار تو رکنا تھی، اگر تلوار نہیں رکتی تو شہید کرتا تو بتائیں۔ اچھے پوائنٹ کی بات بتاؤں، ادھر ہنسنا نہیں، سنیں یار ذرا پوائنٹ کی بات بتاؤں آپ کو، سنیں گے اگر دماغ رکھتے سنیں گے؟ یہ بتاؤ حضرت عباس جب خیمے سے مشکیزہ لے کے نکلے پانی کے لیے تو بازو آتے ہوئے کٹے یا جاتے ہوئے؟ پانی لاتے، یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ ارے یہی ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا یہ بتائیں آپ جب جا رہے تھے، جب جا رہے تھے تب بھی فوج وہی تھی، جب آ رہے تھے تب بھی فوج وہی تھی۔ سنیں آپ سنیں، بلکہ میں ایک بات کہوں گا آپ کے سامنے علماء کی موجودگی میں، جب جا رہے تھے تو زیادہ تھے، جب آ رہے تھے تو کم تھے۔ ارے مولا عباس نے جاتے ہوئے 10 کو 5 کو 20 کو 30 کو جتنوں کو کاٹا، اتنے کمی تو ہوئے، جاتے ہوئے جتنوں کو بھی مارا کاٹا اتنے کمی تو ہوئے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ جاتے ہوئے نہیں روک پایا، آتے ہوئے روکا کیوں؟
کی قسم یہ تو آتے ہوئے بھی نہیں روک سکتے تھے. ارے جو جاتے ہوئے نہ روک سکے وہ آتے تھے. لیکن آتے ہوئے حسین کا سپاہی رکا، اس لیے دنیا کو بتایا دنیا والوں حسین کا سپاہی جاتے ہوئے نہ رکو. اگر جاتے ہوئے رک جاتا تو زمانہ یہ نہ سمجھ لیتا حسین کا سپاہی کمزور نکلا. آتے ہوئے اس لیے رکا تاکہ یہ سمجھے کہ مرضی مولا یہی تھا، ورنہ ان کی کیا طاقت عباس کو روکتے. جو جاتے ہوئے نہ روک سکا یار وہ آتے ہوئے کیا روکے گا؟ بتائیں آپ. اچھا پیاسے کو نہ روک سکا آتے ہوئے کیا روکے گا؟ اچھا ایک بات اور بتائیں آپ، جلسہ میں آنے والوں اگر کسی کو ایک بار کوئی پچھاڑے لینا تو منول دوبارہ پھر. ابھی تو ان کا صفے چیڑ کے گئے تھے مولا عباس، اب واپسی آنا مشکل نہ تھا. لیکن کہا گلفام پانی لانا مقصد نہیں تھا، صفوں کو چیڑ کے فرات پر قبضہ کر کے دکھانا تھا عباس کو. دنیا والوں دیکھ لو حسینی مجبور نہیں ہے، فرات کا قبضہ عباس کا ہے. کس کی طاقت جو حسین کی تلوار رکتی؟ کوئی روکتا؟ کوئی نہیں روک سکتا. لیکن شہادت ہونا تھی اور شہادت کے لیے تلوار رکنا تھی. اور معلوم ہے پوری تیاری تھی، پوری پلانی. معلوم ہے صبح کو شہادت ہونے والی ہے، محرم کی 10 تاریخ آنے والی ہے. یہ جو رات ہے جس کو عاشور کی رات کہتے ہیں، یہ رات جب آئی مولا حسین اپنے تمام رفقا کو اپنے خیمے میں جمع کیے اور جمع کر کے کہا او میرے رفقا میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے خوش ہوں، میدان محشر میں وعدہ کرتا ہوں نامہ سے جنت دلاؤں گا. کہا حسین یہ بتائیں بلایا کیوں خیمے میں؟ یہ بتائیں حسین خیمہ میں کیوں بلایا؟ مولا حسین نے کہا میں خوش ہوں، راضی ہوں. یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، صبح کا سورج نکلے گا میرا سر قلم کر کے اپنی پیاس بجھا لیں گے. تم اپنے یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے بچوں کے ساتھ کہیں خوشی خوشی زندگی گزار لینا، میں تم سے خوش جاؤ. سارے حسین کے رفقا نے خیمے کے اندر کہا حسین ہم قدم نہیں ہلائیں گے، گردنیں کٹیں گی لیکن قدم نہیں ہٹیں گے. اچھا مولا حسین نے حضرت عباس سے کہا خیمے کا چراغ بجھا دو. خیمے کا چراغ بجھا دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد کہا چراغ جلا دو. خیمے کا چراغ پھر جلایا گیا. دیکھا چراغ بجھا تھا تب بھی 72 ہیں، دوبارہ چراغ جلا ہے تب بھی 72 ہیں. مولا حسین نے کہا میں نے چراغ اس لیے بجھایا تھا ہو سکتا ہے نظروں کی حیا تمہارے سامنے ہو اور میری نظروں کے سامنے سے جاتے ہوئے تمہیں حیا آتی ہو، اس لیے نہ جا پا رہے ہو. میں نے اندھیرا کرا دیا تاکہ نظر سے نظر نہ ملے، جانے میں تمہیں پریشانی نہ ہو، تمہیں کوئی حیا کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے میں نے خیمے کا چراغ بجھوایا. جواب دیا مولا حسین قیامت تک چراغ بجھتے رہیں گے، چراغ جلتے رہیں گے، لیکن قسم کھا کے کہتے ہیں ہم جان تو دے دیں گے لیکن اپنا قدم کربلا سے نہیں ہٹائیں گے. جان دے سکتے ہیں لیکن قدم نہیں ہٹا سکتے. توجہ ادھر رکھیں. شاعر اسلام عظمت بھاگلپوری ادھر ہی آ رہا ہے. سرپرست اجلاس بھی تشریف لا رہے ہیں. علامہ صاحب کی آمد ہو رہی ہے ماشاءاللہ. علامہ قسیم الحق صاحب قبلہ نعرہ لگا دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہادت کانفرنس، فیضان سرکار سرگاہی. آپ حضرات سے گزارش ہے قریب آ جائیں. جس لہجے کو سننے کے لیے آپ حضرات بہت پریشان تھے وہ لہجہ شان شاہ ترنم واصف شاہ ہدا محترم بھائی عظمت رضا بھاگلپوری تشریف لا چکے ہیں. آپ حضرات سرپرست اجلاس کی آمد ہوئی اور نعروں کی گونج میں آپ نے استقبال کیا.
بھائی عظمت رضا صاحب کی بھی آمد ہوئی اور آپ لوگ تو آج ایسا سن رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ واقعی آپ نے سننے کا سلیقہ کسی عالم سے سیکھ لیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 1:30 بجنے کو آئے لیکن آپ لوگ ادھر سے ادھر کوئی نہیں ہے. ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے نا؟ سن رہے ہیں نا؟ اللہ سلامت رہے گا. اللہ سلامت رکھے. اللہ سلامت رکھے. وہ مکمل میری طرف توجہ ادھر ادھر نہیں. اب سب جو آنا تھا آ گئے. اب جسے سننا ہے آپ نے میرے بات سن لیں گے. اب آپ سن لیں میری بات. کہا حضور ہزاروں چراغ جلیں گے ہزاروں بجھیں گے لیکن قدم نہیں ہٹے گا. گردنیں تو کٹیں گے لیکن قدم نہیں ہٹیں گے. یہ حسینی ہے. یہ حسین جب وعدہ کرتے ہیں تو پھر کر لیتے ہیں. مولا حسین ان سب سے فارغ ہو کے کہا اللہ آپ سے راضی ہو. ان سب سے فارغ ہو کے اپنی بیوی کے خیمے میں پہنچے ہیں. کون؟ شہزادی شہربانو کے خیمے میں. کہا شہربانو میں تم سے خوش اور راضی ہوں. تم ایران کی شہزادی تھی. ہو سکتا ہے جو عیش تمہیں ایران میں ملا وہ عیش یہاں نہ مل سکا ہو سکتا ہے وہ قیمتی لباس وہ قیمتی زیور یہاں نہ مل سکے ہو سکتا ہے وہ قیمتی کھانے یہاں نہ مل سکے ہوں. تم کربلا میرے ساتھ آئی حسین راضی ہے. شہربانو تم اپنے بچوں کو لے کر کربلا سے چلی جاؤ. میں تم سے راضی ہوں. تم اپنے بچوں کے ساتھ مدینے میں رہ کے زندگی گزار لینا. مجھے کوئی شکایت نہیں. مجھے کوئی شکایت نہیں. شہربانو تم چلی جاؤ. رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کچھ سپاہی آپ کے ساتھ بھیج دوں گا. شہربانو کی آنکھ میں آنسو ہیں. کہتی ہیں آقا حسین شہربانو کے لال فاطمہ کے لال سے زیادہ افضل نہیں ہے. اگر کربلا میں گردنیں کٹیں گی تو پہلے شہربانو کے لال کی گردنیں کٹیں گی بعد میں فاطمہ کے لال کی باری آئے گی. شہربانو کے لال فاطمہ کے لال کی عظمت پر قربان ہے. اور بات کرتے ہیں قیمتی لباس کی, بات کرتے ہیں قیمتی زیورات کی, بات کرتے ہیں انواع و اقسام کے کھانوں کی. تو مولا حسین جب سے میں نے آپ کے دامن کرم میں آئی ہوں, میں جب سے آپ کے دامن سے وابستہ ہوئی ہوں, تو جو عزتیں مجھے ملی ہیں وہ عزتیں کبھی پہلے نہ مل سکی. ہاں میں شہزادی ایران ضرور تھی لیکن جب ایران میں میری سواری نکلا کرتی تھی لوگ کہتے تھے ہوشیار خبردار شہزادی ایران کی سواری آ رہی ہے. سارے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ میری عزت ایران میں تھی. مگر جلسہ میں آنے والوں شہزادی ایران آج شہربانو کہہ رہی ہے مولا حسین جب سے آپ کے نکاح میں آئی ہوں تو عزتوں کا عالم یہ ہے دنیا کے دنیا جب میدان محشر ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا. کوئی کسی کا ساتھ دینے تیار نہ ہوگا. جب شہربانو اپنی قبر سے اٹھائی جائے گی تو ندا دینے والا ندا دے گا. اہل محشر اپنی اپنی نگاہ کو جھکا لو. فاطمہ کی بہو شہربانو آ رہی ہے. شہزادی ایران ہونا اور ہے, بہت اچھے. فاطمہ کی بہو ہونا اور ہے. آئے آئے جو عظمتیں آپ کے دامن کرم میں آ کے ملی ہیں وہ کبھی پہلے نہ مل سکی تھی. وہ جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو. یہی یزیدی ہے, یہی یزیدی ہے. انہیں پتا تھا جلسے میں آنے والوں انہیں پتا تھا کہ حق پر حسین ہی ہے مگر چند سکوں کے خاطر. کیا ہے؟ چند سکوں کے خاطر. ایک مورخ تو یہاں تک لکھتا ہے خیموں کو آگ لگائی. شہادت کے بعد کیا کیا؟ خیموں کو آگ لگائی. اور آگ لگانے کی سب سے بڑی وجہ وہ لکھتا ہے سب سے بڑی وجہ خیموں کو آگ لگانے کی یہ تھی کہ آقا حسین نے یزیدیوں سے کہہ دیا تھا میں آیا نہیں بلایا گیا ہوں. فلا تو نے خط نہیں لکھا تھا مجھے بلانے کے لیے. فلا تو نے خط نہیں لکھا تھا مجھے بلانے کے لیے. فلا تو نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کیا بلانے کے لیے؟ فلا کا خط کا میرے پاس نہیں آیا تھا. مولا حسین نے ایک ایک کا نام لے کے کہا سبوں کے خط میرے پاس ہیں جنہوں نے بلانے کے لیے مجھے خطوط لکھے تھے.
انہیں ڈر ہوا کہیں یزید کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم لاؤ خیموں کو آگ لگاؤ تاکہ پروف جل جائے، پروف جل جائے۔ ظلم کی انتہا، خیموں کو آگ لگائی، بچے ہوئے لوگوں کو بیڑیوں میں کسا گیا، حضرت سکینہ کو ہاتھ باندھے گئے، اور جب کربلا سے دمشق کی جانب لے جانے لگے، سیدہ زینب کی نگاہیں کٹے ہوئے لاشوں پہ پڑی۔ یہ لاشا مولا حسین کا تھا۔ سیدہ زینب کی جیسی نظر پڑی نا، مدینے کی طرف رخ کر کے بولی، بھائیا حسین آج کیا ہو گیا؟ مدینے میں تھے تو نانا کے کاندھوں پہ سواری کرتے تھے، آج کربلا میں آئے تو لاش کیسی بے گور و کفن پڑی ہے۔ صبر خالی کربلا میں نہیں ہوا، صبر کی داستانیں یہیں پر ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ اونٹوں کی پیٹوں پر باندھا گیا، اور جب دمشق کے بازاروں میں لایا گیا، دمشق کے بازاروں میں لا کے گھمایا گیا، سارے دمشق کے لوگوں کو اعلان کر کے بلایا گیا، لوگوں حکومت کے باغیوں کے سر کاٹ کے لائے، تماشا دیکھو۔ کسی کو نہیں کہا کہ نبی کے نواسے کا سر کاٹ کے لایا گیا، کسی کو نہیں کہا علی کے بیٹے کا سر کاٹ کے لایا گیا، بلکہ دمشق کے بازاروں میں اعلان کیا گیا، اور دمشق کے لوگوں حکومت کے باغیوں کے سر کاٹ کے لائے گئے ہیں۔ اگر دیکھنا ہے تو دیکھو، دمشق کے بازار میں سارے لوگ جمع ہو گئے۔ سیدہ زینب کہتی ہیں، ہم نے اپنی پھٹی ہوئی چادروں سے اپنے چہروں کو ڈھانک لیا، ہم دمشق کے بازاروں میں کھڑے، چاند و سورج بھی جن کے پردوں کی حیا کرتے ہیں، اور جلسے میں آنے والوں انہیں دمشق کے بازاروں میں لایا گیا، کٹے ہوئے سر نیزوں پر بلند ہے، دمشق کے بازاروں میں شور مچایا جا رہا، ہم جنگ کے فاتح ہیں، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ قیامت تک کے لیے تم جنگ ہار گئے ہو، فاتح نہیں ہو، تم ہار گئے۔ سیدہ زینب کہتی ہیں، ہم کھڑے ہیں، بچوں کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، فاقے سے کھڑے ہیں۔ سیدہ زینب کہتی ہے، سارے دمشق کے لوگ تماشائی بنے، کوئی کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے، شور مچایا جا رہا، نیزوں پہ کٹے ہوئے سر بلند ہیں۔ سیدہ زینب کہتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہ تھا، کوئی مددگار نہ تھا، کوئی ہمارے قریب آنے والا نہ تھا، کوئی یہ کہنے والا نہ تھا، ارے بچوں کے ہاتھوں سے تو کم سے کم زنجیروں کو ڈھیلا کر دو، ان کے پیروں سے تو بیڑیوں کو کھول دو، کوئی کہنے والا نہ تھا، انہیں تو پانی پلا دو، کوئی کہنے والا نہ تھا، انہیں تو چملک میں کھلا دو، ارے کوئی کہنے والا نہ تھا، یہ تھکے ہیں، انہیں تو آرام سے بٹھا دو۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے، سارا دمشق کے بازار تماشائی بنا تھا۔ سیدہ زینب کہتی ہے، ایسے عالم میں نے دیکھا مجمع کو چیرتا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ کپڑے کا تھیلا ہاتھ میں لے کے مجھ تک بڑھ رہا تھا، میرے قریب آ کے بولا، بی بی اس تھیلے میں کچھ کھانے کا سامان ہے، خود کھا لو اور اپنے بھوکے بچوں کو کھلا دو۔ چھوٹا بچہ، سیدہ زینب کہتی ہے، چھوٹے بچے کے ہاتھ میں تھیلا میں نے دیکھا اور کھانے کا سامان۔ جو ہوشیار تھے، بڑے تھے، انہوں نے پانی کو نہیں پوچھا، جو بڑے تھے انہوں نے کھانے کو نہیں پوچھا۔ ایک بچہ کھانا لا رہا ہے، بچہ بھی وہ ہے جو ہمیں جانتا نہیں۔ سیدہ زینب نے کہا، بیٹا کھانا یہ بتا تجھے دیا کس نے؟ ان غداروں میں کون وفادار ہے؟ کیا کوئی ہے جو ہمیں جانتا ہے؟ کون ہے جس نے یہ کھانا بھیجا ہے؟ یہ کھانے کا تھیلا یہی چھوڑ اور پہلے اس کو لے گیا، ایک بار اس کی چہرہ تو کرا دے، وہ ہے کون جو غداروں میں وفاداری نبھا رہا ہے کون جو ان غداروں میں وفاداری نبھا رہا ہے؟ الا المودۃ فی القربى کا حق ادا کر رہا ہے کون؟ کھانے کا تھیلا یہی رکھ دے بیٹا، اس وفادار کو لا بلا کے۔ بچہ سیدہ زینب کہتی ہیں، پھر واپس گیا، اور واپس جا کے جب ادھر سے آیا کچھ دیر کے بعد تو ہاتھ میں ایک بوڑھی خاتون کا ہاتھ تھا،
بڑھاپے کی وجہ سے جن کے بال سفید تھے کمر جھک گئی تھی، بڑھاپے کی وجہ سے جس کی سانس پھول رہی تھی، سیدہ زینب کے سامنے لا کے اس بچے نے بوڑھی کو کھڑا کر دیا۔ تقریباً 80 سال کی بوڑھی خاتون کھڑی ہے۔ سیدہ زینب نے بچے سے کہا بیٹا یہ کون ہے؟ کہا میں بھی نہیں جانتا بی بی یہ ہے کون، بس اتنا جانتا ہوں جب سارے لوگ تماشائی بنے تھے تو میں بھی تماشا دیکھنے آیا ہوا تھا، اس بوڑھی نے مجھے آواز لگا کے بلایا بیٹا ذرا یہاں تو آ۔ میں بوڑھی ہو گئی، چلنے سے تاثر ہوں، سانس پھول جاتا ہے، میری نگاہ بھی کچھ کمزور ہے، میں دیکھ نہیں پاتی، میرے گھر میں کچھ کھانے کا سامان پڑا ہے، وہ جو قیدی آئے ہوئے ہیں جنگی قیدی ہیں جن کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، جن کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، جب یہ کھانا جا کر کے انہیں کھلایا۔ اس بوڑھی نے مجھے یہ کھانے کا سامان دیا تھا بی بی، میں تو اس بوڑھی کے کہنے سے کھانے کا سامان لے کر کے آیا، میں تو اس بوڑھی کو بھی نہیں جانتا۔ سیدہ زینب نے بوڑھی کی طرف رخ کر کے کہا وہ بوڑھی بندی نے ہمیں پہچان لیا، ہم کون ہے؟ بوڑھی نے سر کے اشارے سے منع کیا، نفی کے انداز میں کہا بیٹی میں تجھ کو نہیں جانتی کہ تو کون ہے۔ کہا جب تو جانتی نہیں پہچانتی نہیں تو پھر کھانا کس لیے بھیجا؟ جس نے جانا تھا انہوں نے تو ہمارے گلے کاٹے ہیں، جنہوں نے خط لکھے تھے انہوں نے تو خطوں کو آگ لگائی ہے، جنہوں نے ہمیں پہچانا تھا انہوں نے تو ہمیں فاقے سے رکھا، تو تو جانتی بھی نہیں۔ جہاں پر سب تالیاں بجا کر شور مچا رہے ہیں، ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، وہاں تھوڑا سا تو نے بھی ہمارا مذاق اڑا لیا ہوتا۔ پھر تو نے کھانا کیوں بھیجا؟ تو تو پہچانتی بھی نہیں، اور تجھ سے تو ہمیں کوئی شکوہ بھی نہیں بوڑھی خاتون، تجھ سے تو ہمیں کوئی شکوہ اور گلہ بھی نہیں، تو نے کھانا کیوں بھیج دیا؟ بوڑھی کے جملے سنو کہ کلیجہ منہ کو آ جائے۔ اگر واقعی کلیجہ رکھتے ہو تو سنو سنو، صبر کربلا کی حد تک نہیں ہے، صبر تو کربلا والوں کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے۔ بوڑھی نے کہا میں نے پہچانا نہیں، کھانا بھیجنے کی وجہ کچھ اور ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ بھی بیان کرا آج، کھانا کس وجہ سے بھیجا؟ تو یہ 80 سالہ بوڑھی بولی بیٹی جب شور مچا کہ جنگی قیدی لائے گئے ہیں، جنگی قیدی لائے گئے ہیں، میں نے پوچھا کسی سے کون آیا ہے؟ کہا کربلا میں جو جنگی قیدی بنائے گئے وہ قیدی آئے ہیں۔ جب میں نے لفظ قیدی سنا تو مجھے اپنی مخدومہ کی وصیت یاد آ گئی۔ کہا کون سی وصیت؟ یہ 80 سال کی بوڑھی بولی میری مخدومہ نے مجھے ایک وصیت کی تھی کہ زندگی میں کبھی بھی کسی قیدی کو دیکھو تو اسے کھانا ضرور کھلا دینا، پتہ نہیں وہ کب سے بھوکا ہے، پتہ نہیں وہ کب سے پیاسا ہے۔ بیٹی جب میں نے لفظ قیدی سنانا تو مجھے مخدومہ کی وصیت یاد آئی، میں نے گھر میں تلاش کیا کچھ تو ہوگا، جتنے بچے ہوئے ٹکڑے پڑے تھے میں نے سب جمع کر لیے، میرے گھر میں جو مختصر سا کھانے کا سامان تھا سب میں نے تھیلے میں جمع کر کے اس بچے کے ہاتھ تیرے پاس بھیج دیا۔ بس میرا رشتہ اتنا تھا کہ طلب سے قیدی سن کے بھیجا ہے۔ سیدہ زینب فاطمہ کی شہزادی حسین کی بہن بولی تھی او بی بی یہ تو بتا تیری مخدومہ کا نام کیا ہے جس کی وصیت اتنی پیاری ہے، وہ تیری مخدومہ کتنی پیاری ہوگی، مجھے اس کا چاہتے چاہتے نام تو بتاتی چلی جا۔ اگر کلیجہ رکھتے ہو تو حسینیوں سنو، 80 سال کی بوڑھی نے کہا بیٹی میری مخدومہ کو فاطمہ بنت رسول کہتے ہیں۔ کتنا نازک موڑ ہے یار، کتنا نازک موڑ ہے، شاید تاریخ میں اس سے نازک موڑ بھی کوئی آیا ہو۔ کون فاطمہ؟ زینب کی ماں فاطمہ۔ سیدہ زینب نے کہا بوڑھی مائی
اگر فاطمہ تیری مخدومہ ہے تو پھر تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگی بیٹی مجھے فضہ کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کی خاص کنیز بھی فضہ۔ آپ کہو گے حضرت پھر پہچانا کیوں نہیں سیدہ زینب نے اور زینب کو فضہ نے؟ یار بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا۔ حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد بی بی فضہ دمشق آ گئی، سمجھ رہے ہیں؟ اور ان کی پیدائش حبشہ کی۔ اللہ اللہ، حضرت زینب نے پہچان لیا یہ تو وہی ہے جس کے ہاتھوں میں میرا بچپنا گزرا ہے، یہ تو وہی ہے جس نے حسین کو جھولا جھلایا ہے، یہ تو وہی ہے جس نے حسن کو انگلیاں پکڑ کے حضرت فاطمہ کے آنگن میں گھمایا ہے، یہ تو وہی ہے جس نے ہمیں لقمے کھلائے ہیں۔ زمانہ گزرا، خد و خال بدل گئے، لوگوں ایک زمانہ گزر گیا، ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، لیکن حضرت زینب نے پہچان لیا یہ تو وہی ہے جس کے ہاتھوں میں ہمارا بچپنا گزرا ہے۔ زبان پہ آ گیا بتا دوں کہ میں کون ہوں، آ گیا زبان پہ بتا دوں، لیکن علی کی بیٹی ثابت کی بیٹی صابرہ رہ گئی، اس نے شہزادی بنا کے مدینے میں رکھا تھا، آج قیدی بنا دمشق میں دیکھے گی تو بہت تکلیف میں پڑ جائے گی، بہت تکلیف میں پڑ جائے گی۔ حضرت زینب چپ کر گئی، بتایا نہیں بتاؤں گی، اگر اپنے بارے میں بتایا تو فضہ بہت تکلیف میں پڑ جائے گی، فضہ پریشان ہو جائے گی، اس لیے کہ فضہ نے مجھے شہزادی کی طرح رکھا تھا، بھیا حسین کو شہزادی کی طرح رکھا تھا، اگر ماں کی گود میں بھیا حسین رونے لگے تو فضہ تڑپ جاتی تھی، بڑا پیار دیا ہے اس نے، بہت پیار دیا ہے، اگر ان حالوں میں دیکھے گی تو یہ تڑپ جائے گی، بے قرار ہو جائے گی، اس لیے بتانا نہیں ہے، صبر کر گئی، خاموش ہو گئی۔ وہ جلسوں میں آنے والے فضہ جانے لگی، جیسے ہی جانے لگی تو حضرت زینب نے کہا گولی ماری رک جا۔ ہمارے گھر کی ایک پرمپرا ہے، ہمارے گھر کی ایک، اس نوجوان کو اٹھ جا بیٹا اٹھ جا، ہمارے گھر کی ایک پرمپرا ہے۔ فضہ بولی بیٹی کیا؟ کہ ہماری چوکھٹ پہ جو بھی آتا نا اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، کچھ دے کے بھیجتے، تو نے کام تو ایسا کیا ہے دل چاہتا اتنا انعام دے کے تیرا دامن بھر دیں، لیکن ظالموں نے کچھ چھوڑا نہیں، خیموں کو آگ لگا دی، بچیوں کے کانوں میں جو بالیاں تھیں نا وہ بھی نوچی، کچھ نہیں ہے، سب چھین لیا، خیموں کو آگ لگا دی، لیکن بوڑھی مائی ہاں زبانوں میں آج بھی اتنی طاقت رکھتے ہیں، اگر کوئی تمنا ہو تو بتا دے، دعا کر دے کہ اللہ مرنے سے پہلے تیری تمنا پوری کر دے گا۔ زبانوں میں آج بھی اتنی طاقت، اتنا سنا تو فضہ نا ایسے ہو گئی جیسے کسی کو کوئی کھوئی ہوئی اولاد ایک دم خوش، بوڑھی تھی نا، جھکا کے کمر کھڑی تھی لیکن ایک دم اچک کے کھڑی ہوئی، واقعی تیری دعا قبول ہوتی ہے؟ کہا میری نہیں، اگر کوئی ہمارا نام لے کے دعائیں کرے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، ہماری تو چھوڑ ہی دے، اور دعا تو چھوڑ ہی دے، جب تک نمازیں قبول نہیں ہوتی، جب تک نمازوں میں ہمارا نام نہیں لیا جائے۔ یاد رکھے دو سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہی تو ہیں آل محمد، اور کون ہے؟ میری دعا تو چھوڑ دے، اگر ہمارا نام لے کے کوئی دعا کرے اس کی بھی قبول ہوتی ہے۔ بس سنیں، بس میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، میری تقریب 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئی، اور 5 منٹ 6 منٹ اور بول لینا، اس کے بعد میں نے ختم کر دینا، شاعر ملک ہندوستان کو آپ نے سنا، ٹھیک ہے نا؟ میں یقیناً اتنی دیر بولتا ہوں جتنی دیر بہت محبت سے، اور واقعی آپ نے سننے کا حق ادا کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ کہا واقعی تیری دعا قبول ہوتی ہے؟ فضہ نے کہا، حضرت زینب نے مثبت انداز میں کہا ہاں ہاں قبول ہوتی ہے، کہہ دو تیری دعا ہے کیا، تمنا ہے کہ بتانا، دعا کر جائیں گے، وعدہ کرتے ہیں اللہ تیرے مرنے سے پہلے تیری تمنا پوری کر دے گا، بتا تو
کہنے لگی بیٹی ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، کر دے دعا کہ اللہ مرنے سے پہلے میری خواہش پوری کر دے۔ کہا بتا پھر تیری تمنا کا نام کیا ہے، بتا پھر تیری خواہش کا نام کیا ہے، بتا پھر تیری آرزو کا نام کیا ہے۔ 80 سال کی بوڑھی فضہ نے کہا بیٹی جب میں نے مخدومہ کے وصال کے بعد مدینہ چھوڑا تھا تو مخدومہ کے 2 شہزادے حسن اور حسین، ایک شہزادی حضرت زینب کی، جب سے مدینہ چھوڑا ہے ان سے ملاقات نہ ہو سکی ہے، دعا کر دے کہ مرنے سے پہلے ایک بار ان سے ملاقات ہو جائے۔ کیسا نازک موڑ ہوتا ہے، کیسا نازک موڑ ہوتا ہے۔ بڑھاپا ہے، موت کا کچھ پتا نہیں، سفر کرنے کے قابل نہ رہ گیا میرا جسم، مدینہ بڑی دور ہے، پتہ نہیں جانا نصیب ہو یا نہ ہو، بیٹی دعا کر دے مرنے سے پہلے حسین کو دیکھو، ایک بار زینب کو دیکھو، جن شہزادوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کھانے کھلائے تھے ایک بار ملاقات کرنے کا من ہے، بس اس کے بعد موت بھی آئے تو مجھے زندگی سے شکایت نہیں۔ اتنا کہہ کے بھی زبان اس کی خاموش ہوئی تھی۔ سیدہ زینب نے کہا سمجھ لے تیری دعا قبول ہو گئی، سمجھ لے اللہ نے تیری دعا قبول کر لی۔ کہا بیٹی کیسے ہے؟ نظر اٹھا کے دے، یہ جو پھٹا ہوا سرنے سے پہ غلط ہے، کوئی اور نہیں، تیرا حسین ہے جس کی تو نے جھولے جھلا رکھے تھے، وہی حسین ہے جس کو لوریے سنا رکھی تھی، وہی حسین ہے جس کو لقمے کھلائے تھے، وہی حسین ہے جس کو انگلی پکڑ کے گھماتی تھی، وہی حسین ہے۔ چیخ نکل گئی سیدہ فضہ کی، او ظالمو، جس گلے میں نوک نیزہ چبو کے کھڑے ہو، قسم کھا کے کہتی ہوں رب کے کعبہ کی قسم، میں نے مصطفیٰ کو بار بار یہ گلا چوم کے دیکھا تھا، تم نے بوسہ گاہے مصطفیٰ کا ڈالی، ایک بار تو سوچا ہوتا کہ ہم خنجر کہاں چلا رہے ہیں۔ کہنے لگی بیٹی میری زینب کہاں ہے؟ کہا اگر زینب سے ملنا ہے تو پھر چہرہ ادھر کر، یہ چھچوڑیوں میں قید کھڑی ہے، یہ کوئی اور نہیں، تیری زینب کھڑی ہے، اسیر بنا لیا۔ نانا کی امتیوں نے آج اسیر بنا کے چھوڑا ہے۔ کہنے لگی اگر آج بڑھاپے کے علاوہ میرے پاس حکومت ہوتی تو فدیہ کر کے رہائی کا پروانہ لے لیتی۔ ہائے ظالم، چند سکوں کے خاطر تم نے کتنی بڑی دشمنی مول لے لی۔ ارے جنہیں قیدی بنا کے لائے ہو، انہوں نے دنیا کو قید سے رہائی عطا کی ہے۔ کہنے لگی زینب میرے پاس بڑھاپے کے علاوہ کچھ نہیں، آخری جملے سنو بس، زینب بڑھاپے کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں، صرف بڑھاپا، لیکن یہ بڑھاپا بھی آج فضہ زینب تیرے قدموں پہ قربان کرتی ہے۔ بس محشر میں ماں فاطمہ سے کہہ دینا ماں فضہ یہ بڑھاپا میرے قدموں پہ قربان کر کے آئی ہے، میں چلوں گی یزید کے دربار میں، ساتھ رہوں گی فضہ، ساتھ رہے گی فضہ، میں دیکھوں گی اس کے ظلم و بربریت کو، میں دیکھوں گی اس کی غنڈہ گردی کو، میں دیکھوں گی اس کی دہشت گردی کو۔ وہ لوگوں جب دمشق کے بازاروں سے گزر کے یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا اور یزید نے ایک جملہ بولا قیدیوں کو میرے دربار میں پیش کرو، تو فضہ آگے تھی، فضہ کو جلال آ گیا، اور جلال میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فضہ نے کہا یزید ہوش کی دوا کر، جنہیں یہ قیدی کہتا ہے، رب کی قسم یہ قیدی نہیں، دنیا اور آخرت کے مالک ہے، جنت کے مالک ہے جنہیں تو قیدی کہتا ہے، یہ قیدی نہیں ہے، یہ دنیا اور جنت کے مالک ہے، جنہیں تو قیدی کہتا ہے۔ ہوش کی بس آخر اتنا کہنا تھا نا، یزید بوکھلا گیا،
کہنے لگا اس بوڑھی کی یہ طاقت کہ میرے دربار میں بلند آواز میں بات کرے، اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ جیسے ہی یزید نے سر قلم کرنے کا حکم دیا نا تو حبشہ کی پیدائش ہے، میں نے پہلے کہا تھا پیدائش کہاں کی ہے، اور حبشہ کے بہت سے فوجی تھے جو یزید